فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی. عورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکے گی، اور نوجوان اس کے ذہن میں ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں وہ فقیر اور قلاش نہ ہو جائے. اور بوڑھا جس کے بال سفید ہو جائیں وہ سمجھتا ہے کہ شاید اب بیماریاں مجھے گھیر لیں گی اور میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گی. طالب علم وہ ہر وقت اس خوف میں رہتا ہے کہ کہیں وہ فیل نہ ہو جائے. اور بزنس مین ہر وقت انہی خیالات اور خوف میں رہتا ہے کہ کہیں مجھے میرے کاروبار کے اندر لاس نہ ہو جائے. یہ جتنی بھی 4-5 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، دراصل ان تمام کا تعلق مایوسی سے ہے. یہ سب مایوسانہ سوچے، یہ سب اللہ رب العالمین پر توکل کی کمی اور اس کی کمزوری کا نتیجہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. لوگوں یہ مایوسی کی باتیں، فقیری کا خوف اور ایک انجانے ڈر، یہ شیطان تمہارے دلوں میں پیدا کرتا ہے اور رکھتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. ایک مومن اور مسلمان پر فرض یہ ہے کہ اپنے ذہن سے ہر وقت، ہر لحظہ، ہر قسم کی مایوسانہ سوچ کو نکال پھینکے.
واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تمہیں ان چیزوں سے ڈراتا ہے اور رب تم سے اپنے فضل کے وعدے کیے ہوئے۔ واللہ واسع علیم، اس رب کے وسائل اور اس کے اسباب بھی بڑے وسیع ہیں اور اس کا علم بھی بڑا وسیع ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ایک دکاندار تو یہی سمجھتا ہے نا کہ یہ میری چھوٹی سی دکان ہے، یہ مجھے رزق دے رہی ہے۔ طالب علم تو یہی سمجھتا ہے کہ مجھے اتنا جو ہے وہ سلیبس پڑھ لینا چاہیے تھا، اتنا میں نہیں پڑھ سکا۔ یہ خوف، یہ در حقیقت یہ سب مایوسانہ باتیں۔ اللہ اکبر۔ ایک عربی شاعر بڑی پیاری بات کرتا ہے، کہتا ہے ثمانیۃ تجری علی الناس کلہم ولا بد للانسان ان یلقى الثمانیہ سرور وحزن واجتماع وفرقۃ وعسر ویسر ثم سقم وعافیہ۔ لوگوں اس دنیا میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں رب نے 8 چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے، کبھی یہ تو کبھی وہ، کبھی یہ تو کبھی وہ، 8 چیزوں کا سامنا کرتا ہے اور اسے کرنا پڑے گا۔ سرور و حزن، کبھی تو انسان اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ وحزن، اور کبھی انسان اتنا غمگین ہو جاتا ہے کہ غم کی شدت اتنی ہوتی ہے، چاہیے تو یہ کہ انسان کے آنسو بہے، لیکن غم کی شدت انسان کے آنسوؤں کو بھی سکھا دیتی ہے۔ کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے۔ واجتماع وفرقۃ، کبھی اپنے دوستوں یاروں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اکٹھ ہے اور کبھی ہمیشہ کی فرقت ہے۔ جو کبھی تھے آج نہیں ہیں، جو آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے۔ وعسر ویسر، آج انسان کے پاس اتنی آسانی کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ میں کسی مصیبت میں پھنس سکتا ہوں۔ اچانک حالات ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ انسان بالکل اپنے آپ کو تہی دامن، تہی دست اور خالی جیب محسوس کرتا ہے۔ ثم سقم وعافیہ، اگر آج بیمار ہو تو کل تندرستی آ جائے گی، اگر آج تندرست ہو تو کل بیماری بھی آ جائے گی۔ لیکن مایوسی کفر، مایوسی کفر۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے گئے، آپ بیمار تھے۔ وَهُوَ مَوْعُوكٌ عَلَى قَطِيفَةٍ، لیٹے ہوئے تھے، چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ فَوَضَعَ يَدَهُ فَوْقَ الْقَطِيفَةِ، اس صحابی نے اپنا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھا، اس چادر کے اوپر، چادر کے اوپر سے ہاتھ اللہ کے رسول کے سینے پر رکھا۔ بخار اتنا شدید تھا کہ اللہ کے رسول کے جسم کی حرارت وہ چادر کے اوپر سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول ما اشد حماک، اے اللہ کے رسول اتنا سخت بخار، میں نے تو اتنا سخت بخار کبھی دیکھا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا کذالک، میرے دوست انبیاء اور رسولوں کے بخار اتنے ہی سخت ہوا کرتے ہیں۔ یشدد علینا البلاء، میرے دوست انبیاء کی مصیبتیں اور آزمائشیں بڑی سخت ہوتی ہیں لیکن رائگاں نہیں جاتی۔ ویضاعف لنا الاجر، اور اس کا اجر بھی ہمیں دگنا ملتا۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول یہ ان کے لیے نئی بات تھی کہ بخار ہماری نظر میں تو بخار ہی ہے نا، وہ اس کو چڑھے یا اس کو چڑھے۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر انسانوں کی کیٹاگریاں ہیں، اگر نبیوں کا بخار زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور کیٹاگریاں بھی ہیں۔ سوال کیا اللہ کے رسول من اشد الناس بلاء، ذرا وضاحت فرمائیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں، آزمائشیں، امتحان، مشقتیں، مصیبتیں یہ کسے گھیرتے ہیں؟ فرمایا الانبیاء،
سب سے زیادہ اس دنیا میں جو شخص مصیبتوں کو فیس کرتا ہے، جو مشقتوں کو دیکھتا ہے، جو آزمائشوں کا مقابلہ کرتا ہے، وہ نبی ہوتے ہیں۔ فرمایا ثم من، اللہ کے رسول انبیاء کے بعد کن کی مصیبتیں اور مشقتیں زیادہ ہیں؟ فرمایا العلماء، العلماء جو رب اور اس کے رسول کے دین کو پڑھیں، اسے پڑھائیں، اسے سیکھیں اور سکھائیں، انبیاء کے بعد اس دنیا پہ ان کی مصیبتیں، ان کی مشقتیں، ان کی آزمائشیں یہ سب سے زیادہ ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول ثم من، پہلے نمبر پر انبیاء، دوسرے پر علماء، اللہ کے رسول تیسرے پر کون؟ فرمایا الصالحون، جو اللہ کے مقرب اور نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہوتے ہیں۔ کان احدہم یبتلی بالقمل حتی یقتلہ، ایک انسان جو صالح ہے، دنیا کی نظر میں نیک، اللہ کی نظر میں مقرب، اللہ رب العالمین بس اوقات دنیا میں اس کے جسم میں کیڑے پیدا کر دیتا ہے، جو کیڑے اسے قتل کر دیتے ہیں، لیکن ہوتا صالح ہے۔ وَيُبْتَلَى أَحَدُهُمْ بِالْفَقْرِ، اور صالح انسان رب کا مقرب ہے، حبیب ہے، اللہ رب العالمین اسے فقیرے میں مبتلا کر دیتا ہے، حتیٰ ما یجد الا العباء، حتیٰ کہ اس انسان کے پاس صرف اپنے ننگ ڈھکنے کی چادر کے علاوہ اور دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ لوگ دنیا دار نہیں ہوتے، یہ صالح لوگ، ان کا فقر جتنا بڑھتا جاتا ہے، آزمائشیں بڑھتی ہیں، تکلیفیں بڑھتی ہیں، یہ مایوس نہیں ہوتے، بلکہ جیسے تم لوگ اپنی امیری کے اوپر خوش ہوتے ہو نا، یہ لوگ اپنی فقیری کے اوپر اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، ان کے دل کے اندر ایمان، ان کے دماغ کے اندر اللہ رب العالمین پر یقین اور توکل اور اعتماد وہ اس قدر ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ مایوسی کفر۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، لوگوں کبھی بھی جو مومن ہے وہ انسان مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوس ہونا یہ کافروں کا اور مرتدوں کا، ان کا یہ دستور ہے، مسلمان اور مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ گزشتہ جمعے کے اندر ہم نے رزق کے متعلق بات کی تھی کہ رزق، اس کا معاملہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی میئرمنٹ کیا ہے، یہ انسان کو کیسے ملتا ہے۔ اور آپ کو ایک عرب کا مقولہ سنایا تھا کہ جس طریقے سے انسان کو موت تلاش کرتی ہے، جیسے انسان موت سے بھاگتا ہے نا، اگر انسان اپنے رزق سے بھاگے تو رزق بھی اسے ویسے پکڑ لیتا ہے جیسے موت پکڑتی ہے، جیسے موت پکڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مریض انسان، جو انسان مریض ہو، اسے تکلیف ہو، آج کل مریضوں کی اور امراض کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کوئی بیچارہ شوگر کا مریض ہے، کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، اسے اپنے مسائل ہیں، اور بے شمار لوگ تو ماشاءاللہ وہ بڑے تندرست اور توانا اور بڑے اعتماد والے ہوتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ بالکل بڑے مایوس اور گری ہوئی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، کبھی مایوس نہ ہوں، اللہ رب العالمین کی اس آیت کا ورد کریں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس دنیا میں جب بھی کوئی مریض ہوتا ہے اسے اس کا رب شفا دیتا ہے، شفا اس رب کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کشادگی ہے وہ قریب ہے، اور جو مرض ہے نا، مرض یہ مصیبت نہیں ہے، یہ تکلیف نہیں ہے کہ ہم اسے مصیبت اور عذاب سمجھتے ہیں بھائی، بلکہ مومن کے لیے تو یہ رحمت ہے، مومن کے لیے یہ رحمت۔ اللہ رب العالمین اس مرض کے سبب انسان پر رحمتیں فرماتا ہے، انسان کے گناہوں کو جھاڑتا ہے، انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے، میرے صحابہ جب کسی مریض کے پاس جاؤ، کسی بیمار کے پاس جاؤ، کسی تکلیف زدہ شخص کے پاس جاؤ تو اس سے دعا کروایا کرو، اللہ اس کی دعا کو زیادہ سنتا ہے۔
اس کی دعا کو اللہ رب العالمین زیادہ سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل، ایک انسان، لَيَكُونُ لَهُ مَنزِلَةٌ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، بڑا سٹیٹس ہوتا ہے، فَمَا يَبْلُغُهُ بِعَمَلِهِ، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس انسان کے اعمال کی رفتار ہوتی ہے نا، اللہ رب العالمین کو پتہ ہوتا ہے جس رفتار سے یہ جا رہا ہے اس رفتار سے یہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اس رفتار سے اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ فلا یزال اللہ یبتلیہ بما یکرہ حتی یبلغہ ایاہ، اللہ پھر اپنے اس بندے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے طرح طرح کی تکلیفوں، آزمائشوں، مصیبتوں، آفتوں اور کلفتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان کے گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، انسان کے درجات بلند ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کچھ اس کا اپنا عمل ہوتا ہے، حتی یبلغہ ایاہ، حتیٰ کہ اس انسان کو اللہ رب العالمین اس جگہ پر پہنچا دیتے۔ یہ جو مصیبت ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ آزمائش، بسا اوقات آزمائش بھی ہے، لیکن ایک مومن کے لیے رحمت ہے، اور اس کا ڈیپینڈ اور اس کا تعلق ہماری نیت کے ساتھ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، آج ہمیں تھوڑا سا مسئلہ بن جائے، بیماری آ جائے، فقر آ جائے، فوراً ہم مایوس ہو جاتے ہیں، فوراً تعویذ دھاگے، فوراً طرح طرح کے دم، فوراً ادھر سے پھونک، ادھر سے جھاڑ، ادھر سے کنگنا، ادھر سے جناب تعویذ، ادھر سے دھاگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اے مومن ہم تجھے ضرور آزمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ضرور کے لفظ استعمال کیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید ہے، نون تاکید ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو آزمائش نہ آئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی کے ساتھ خوف لگ گیا، دشمنوں کا خوف اور کوئی خوف، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، انسان کو بھوک پڑی رہتی، انسان کی روٹی پوری نہیں ہوتی، کھانا پورا نہیں ہوتا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ نے بڑا مال دیا تھا، اچانک جناب مال ختم ہو گیا، وَالْأَنفُسِ، بڑا قوم قبیلہ تھا، قوم قبیلہ سب ختم ہو گیا، وَالثَّمَرَاتِ، بڑے باغ تھے، کھیت تھے، سب کچھ ختم ہو گیا، ساری دنیا کی کھیتی ہوتی ہے، میری نہیں ہوتی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ اے اللہ کے رسول، صبر کرنے والے ہیں کون؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، مومن انسان وہ ہے کہ جب بھی اسے کوئی مصیبت پہنچے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی زبان سے یہی لفظ نکلتا ہے کہ میں بھی اللہ کی طرف سے ہوں، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، جو نعمتیں تھیں وہ اللہ کی تھیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میں بھی اللہ کی طرف لوٹنے والا ہوں، اور یہ ساری دنیا اسی اللہ کی طرف لوٹنے والی، میرا تو تھا ہی کچھ نہیں، میں تو اپنا نہیں، میری تو اپنی ذات نہیں، جو کچھ مجھے دیا میرے پاس ہے وہ میرا اپنا نہیں، جس نے دیا تھا اس نے لے لیا، سیدھی سی بات ہے۔ اگر انسان اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھے کہ جس کا سب سے پہلی چیز میں تو خود اپنا نہیں، میں خود آیا ہوں، میں تو خود اپنا نہیں، اور جو کچھ رب نے مجھے دیا ہے وہ اچھا ہے تب، وہ مندہ ہے تب، وہ مجھے پسند ہے تب، مجھے نہیں پسند تب، میرے لیے رحمت ہے تب، میرے لیے آزمائش ہے تب، یہ میں نے خود تو نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے مولا میں بھی تیرا، میرے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی تیری، و انا الیہ راجعون، وہ پہلے چلی گئی، میں بعد میں آنے والا ہوں۔ جس انسان کا ایمان، یقین اور اعتماد یہ ہو، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر پھر رب کی رحمتیں برستی رہتی، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ، تو میرے بھائیوں، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، ان کو انسان یہ جیسی تو مصیبتیں جی پہ ہیں،
اسی تے تکلیفاں چ پئے ہیں، سانو تے بیماریاں نے توڑ دیتا ہے، ساڈے تے کاروبار ہی سیدھے نہیں ہوندے، ساڈی تے روٹیاں ہی پوریاں نہیں ہوندیاں، ہر وقت کفران کے کلمے، ہر وقت رب کی ناشکری کے کلمے، ہر وقت مایوسی، اور ہر وقت جو ہے انسان اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ایک مومن کی نشانی نہیں ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رحمتیں لینے کا تعلق اور تصور تب پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو جس حال میں بھی رب رکھے، انسان ہر حال کے اندر رب کا شکر ادا کرے۔ اور ایسے لوگ آپ کو نظر بھی آ جاتے ہیں، ایسے لوگ مل بھی جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نرینہ اولاد نہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ساڑی تے نکیاں نکیاں چودراٹا نہیں انیاں بھی نہیں، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں، ککھ بھی نہیں۔ اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر، کہ جس کو رب العالمین نے پہلے تو اللہ نے جتنے نبی بھیجے نہ صرف شام کی طرف آیا، فلسطین کی طرف آیا، عراق کی طرف آیا، صرف اس قوم کی طرف آیا، کالوں کی طرف آیا، گوروں کی طرف آیا، میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ کافۃ للناس جمیعا، پوری دنیا کے لیے آئے، پوری دنیا کے لیے۔ جس انسان کو رب نے پوری دنیا کا بادشاہ بنا کے بھیجا ہو، پوری دنیا کا رہبر بنا کے بھیجا ہو، اور اس پر جب اعتراضات ہوں اور مسائل اور مشاکل ہوں، ان کے پریشر کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور وہ بھی حکومت ایسی نہیں جو ہماری حکومتیں، حکومتیں بھی ایسی کہ اللہ کے رسول لوگوں کو تبلیغ کیا کر رہے ہیں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لوگوں جس شخصیت، جس ذات کا میں بھیجا ہوا ہوں، یہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو کوئی ہے وہ اسی کا ہے، وہ انسان ہو تب، وہ جن ہو تب، وہ مخلوقات ہوں، حشرات ہوں، زمین پر ہوں، آسمانوں میں ہوں، سمندروں میں ہوں، سب اسی کے ہیں۔ اور وہ ذات کیسی ہے؟ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ ایسی طاقتور ذات ہے، وہ بس کن کہتا ہے، پھر آگے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ تبلیغ ہے اللہ کے رسول کی۔ اور ذاتی حالت کیا ہے کہ نرینہ اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، اور دور بھی جہالت کا، جہاں لوگ بیٹیوں کو باعث عار سمجھتے ہیں، وہ ان کے لیے شیم فل چیز ہے، بیٹے ان کے لیے عزت اور افتخار ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا تانا دیتی ہے، یہ پتہ نہیں کیسی نبوت، اس کا کون سا رب؟ نرینہ اولاد تو ہے نہیں ابتر، تیری اپنی تو نسل ہے نہیں، اور اپنا مقام اور اپنے اعلان اور اپنے دعوے دیکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بیٹا دیا، اور اس بیٹے کو جب لے لیا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کے کلمات ذرا تصور کریں، وہ ماحول، وہ پریشر، وہ مسائل، وہ تکلیفیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیرے جانے کا غم صرف محمد سمجھ سکتا ہے کہ تیرے جانے کی تکلیف کتنی ہے، لیکن محمد کی زبان سے صرف کلمات وہی نکلیں گے ما یرضا بہ ربنا، جن سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ابراہیم جا، محمد تیرے باپ کو بھی اسی اللہ نے بھیجا تھا، اور تجھے بھی اس کے پاس اسی اللہ نے بھیجا ہے، آج وہ تجھے پہلے لے گیا، تیرا باپ کل تیرے بعد آ جائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کوئی ایسی بات نہیں کی جو کفران کے اوپر دلالت کرتی ہو، جو مایوسی کے اوپر آ کر ختم ہوتی ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں نازل فرمائی آیت، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی یہ نسلوں کی ضرورت، یہ اولادوں کی ضرورت، یہ مالوں کی ضرورت، یہ چودراہٹوں کی ضرورت، یہ اس دنیا کے لوگوں کی ہے جن کی نظر جو دنیا میں آئے اور ان کی نظر دنیا سے آگے نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے دنیا کی سرداری دی ہی دی، تجھے قیامت کے دن حوض کوثر کی سرداری بھی تیرے پاس ہے۔ فصلی لربک وانحر، ان کی بات سن کر تو نے ٹینشن نہیں لینی۔ ان شانئک ھو الابتر، وہ دن دور نہیں جب تیرا نام تو دنیا کے چپے چپے پر ہوگا اور ان لوگوں کو یہ انسان نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ مومن، یہ ایمان،
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اگر انسان کا ایمان درست ہے، عقیدہ درست ہے، تعلق باللہ مضبوط ہے، تو جتنی باتیں میں نے پہلے کی ہیں، کسی بھی انسان کو، کسی بھی مسئلے کا انسان کو اگر سامنا کرنا پڑ جائے، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رب کی حکمتیں ہیں بھائی، رب کی حکمت ہے، یہ رب کے معاملات ہیں۔ تو پچھلا جمعہ تھا رزق کے متعلق، بس شرط یہ ہے کہ انسان حرام نہ کمائے، رزق کی کمی کی وجہ سے انسان حرام کی طرف نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اللہ نے انسان کے مقدر میں چیز رکھی ہوتی ہے، صرف انسان کے ایمان کو آزمانے کے لیے رب العالمین اسے حرام رستہ بھی دکھا دیتا ہے۔ اگر انسان جلدی نہ مچائے تو وہ چیز اسے پھر بھی ملنی ہوتی ہے جو انسان اپنے ایمان کا سودا کر کے حرام رستے سے لے لیتا ہے، لیکن امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اور آج تھا موضوع مرض۔ کسی بھی قسم کی تکلیف ہے، وہ کسی نوجوان کو ہے، وہ کسی بوڑھے کو ہے، وہ کسی مرد کو ہے، وہ کسی عورت کو ہے، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اس رب سے دعا کریں، اس پر توکل کریں اور مایوسی سے اپنے ذہن کو نکال دیں۔ اس دنیا کا نظام چلانے والا میں اور آپ نہیں، اس دنیا کے نظام کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے، اس کو پتہ ہے کدھر کیا کرنا ہے، ادھر کدھر کیا نہیں کرنا۔ لیکن مایوسی کفر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم جتنے یہاں موجود ہیں، ہمارے علاوہ ہیں، میرے مولا ہم سب کو اللہ رب العالمین حق حلال وافر رزق عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ رب العالمین سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بیمار کی بات ہوئی، واقعہ جناب اللہ کے نبی علیہ السلام کا، وہ آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنی بیماری، اتنی بیماری، اتنی بیماری کہ لوگوں نے اٹھا کر علاقے سے باہر پھینک دیا، علاقے سے باہر پھینک دیا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین شفا دینے پر آئے تو اللہ رب العالمین نے شفا بھی دی، اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں جتنا ہم نے لیا تھا اس سے ڈبل کر کے اپنے بندے کو لوٹا دیا۔ شرط صبر ہے، شرط صبر ہے، شرط صبر ہے، شرط ایمان ہے، شرط اللہ پر توکل ہے، اور سب سے بڑھ کر شرط اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ اللہ آپ کی تکلیف پر آپ کو کیا اجر دینے والا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شمار فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، یہ بے شمار مومنوں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیسا اجر اور کیسی فرحتیں چھپا کے رکھی ہیں۔ جب انسان وہ موقع اور وہ مصیبت سے کراس کر جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اسے ایسی چیز دیتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ایسے انعام ہیں، وہ ایسی لذتیں ہیں، ایسی فرحتیں ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جو کسی کان نے سنی نہیں، حتیٰ کہ کسی دل میں بھی ان کا تصور نہیں آیا۔ اس لیے میرے بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کریں، تعلق باللہ کو مضبوط کریں۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ سے دور جا کر ہم کچھ نہیں پا سکتے، کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر ساری دنیا موجود ہو، اگر رب موجود نہیں تو کوئی چیز موجود نہیں، لیکن اگر رب موجود ہے، رب موجود ہے، کچھ موجود نہیں، سب کچھ موجود ہے، اور اگر سب کچھ موجود ہو رب موجود نہ ہو تو کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ یہ یقین، یہ اعتماد ایک انسان اور ایک مومن کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حق حلال وافر رزق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔